بنی اسرائیل کے عظیم نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی جو نہ کسی سے پہلے کسی کو ملی اور نہ بعد میں کسی کو نصیب ہوئی۔ اب نہ صرف انسانوں بلکہ جنات، پرندوں اور ہواؤں پر بھی حکمرانی رکھتے تھے۔ آپ کی سلطنت وسیع و عریض تھی اور عدل و انصاف کی مثال تھی۔ آپ کا دربار علم، حکمت اور دانائی کا مرکز تھا، جہاں ہر مسئلے کا فیصلہ حق اور سچ کے مطابق کیا جاتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ایک میدان میں تشریف فرما تھے۔ اپنے پرندوں کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ آداد ایک خاص پرندہ موجود نہیں ہے۔ آپ کو یہ بات ناگوار گزری کیونکہ آپ کے نظام میں ہر مخلوق کی ایک ذمہ داری تھی۔ آپ نے فرمایا، مجھے کیا ہوا کہ میں آداد کو نہیں دیکھ رہا؟ اگر وہ بغیر اجازت کے غیر حاضر ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا، ذبح کر دوں گا، وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل پیش کرے گا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آداد حاضر ہو گیا۔ اس نے نہایت ادب کے ساتھ عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں۔ میں سبا، یمن کا ایک علاقہ سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے توجہ سے سنا۔ آداد نے کہا، میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا ہے جو ان کی ملکہ ہے۔ اسے ہر قسم کی نعمتیں حاصل ہیں اور اس کا ایک عظیم تخت ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے، اسی لیے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹ۔ پھر اپنے ایک خط لکھا اور آداد کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، یہ میرا خط لے جا، اسے ان کے سامنے ڈال دے، پھر ان سے الگ ہو کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آداد وہ خط لے کر سبا پہنچا اور ملکہ کے سامنے ڈال دیا۔ جب ملکہ نے خط دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس نے اپنے درباریوں کو جمع کیا اور کہا، اے معزز لوگوں، میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے۔ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اس میں لکھا ہے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرمانبردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ سبا نہایت عقلمند اور سمجھدار خاتون تھی۔ اس نے فوراً کوئی فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے مشیروں سے رائے لی۔ اس نے کہا، اے سردارو، اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں تمہاری رائے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ درباریوں نے جواب دیا، ہم طاقتور ہیں اور جنگ کرنے کی بڑی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اب جو حکم دیں گی ہم اس پر عمل کریں گے۔ ملکہ نے نہایت دانائی سے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ ہماری قوم پر کوئی مصیبت آئے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم ایک تحفہ بھیجتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا رد عمل دیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے قیمتی تحائف تیار کروائے اور ایک وفد کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ جب وہ وفد سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا اور تحفے پیش کیے تو آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ تم اپنے تحفے لے کر واپس جاؤ۔ ہم ان کے پاس ایسا لشکر لے کر آئیں گے جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور ہم انہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ جب یہ پیغام ملکہ تک پہنچا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کا نبی ہے، جس کا مقصد دولت دنیاوی چیزیں نہیں بلکہ لوگوں کو حق کی طرف بلانا ہے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جائے گی۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ ملکہ سبا آ رہی ہے تو اپنے دربار میں فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس آئے؟ ایک طاقتور جن نے کہا، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ لیکن ایک ایسے شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہا، میں اسے آپ کے پاس پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ چنانچہ پلک جھپکتے ہی ملکہ کا عظیم تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ تخت میں کچھ تبدیلی کر دی جائے تاکہ دیکھا جائے کہ ملکہ اسے پہچانتی ہے یا نہیں۔ جب ملکہ سبا دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے غور سے دیکھا اور کہا، یہ تو گویا وہی ہے۔ وہ حیران بھی تھی اور متاثر بھی۔
پھر اسے ایک شیشے کے محل میں داخل ہونے کو کہا گیا جس کا فرش اس قدر شفاف تھا کہ نیچے پانی بہتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ملکہ نے جب اسے دیکھا تو اپنے کپڑے اوپر اٹھا لیے تاکہ پانی میں بھیگ نہ جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ پانی نہیں بلکہ شیشے کا فرش ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ملکہ سبا کو یقین ہو گیا کہ یہ سب اللہ کی قدرت اور اس کے نبی کی سچائی کی نشانیاں ہیں۔ اس کا دل نرم ہو گیا اور اس نے فوراً کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ یوں ملکہ سبا ایمان لے آئی اور حق کو قبول کر لیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ سچی طاقت دولت لشکر میں نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت اور حکمت میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ صرف اپنی بادشاہت کا بہترین استعمال کیا بلکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا حق بھی ادا کیا، اور ملکہ سبا نے اپنی عقل و دانائی سے سچ کو پہچان کر عاجزی کے ساتھ اسے قبول کیا جو اس کی عظمت کی دلیل ہے۔